رفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك حضرات محترم، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ایک احسان عظیم ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور انسان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو۔ کیوں ہو خیر امت؟ برائی سے روکتے ہو، بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں لوگوں میں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی امت کو خیر امت کہا کہ تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ حضرات محترم، یوں تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اس دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا چرچا کیا، پرچار کیا، لیکن ان سب کے بعد جو نبی آیا، ان کے بعد جو نبی اس دنیا میں مبعوث ہوا، وہ کائنات کی ضمانت بن گیا۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک ایک نبی آتا رہا، خدا کی وحدانیت کا پرچار کرتا رہا، خدا کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالی جب نبی کو بھیجتا، کسی بھی نبی کو، تو اسے معجزہ دے کر بھیجتا۔ حضرت آدم کو بھیجا، اللہ نے معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت شیش کو بھیجا، معجزہ دے کر کے بھیجا۔ حضرت لوط ہو، حضرت ایوب ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت سلیمان ہو، any prophets، کوئی بھی پروفٹ ہو، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دے کر کے بھیجا۔ اور ایک بات اور سمجھیں کہ جس زمانے میں جو نبی آتا، اس زمانے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی اس کو معجزہ عطا کرتا۔ مثال کے طور پر فور ایگزامپل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میجک عروج پر تھا، جادو کا دورہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ کو اس سے افضل اور ترین معجزہ عطا فرمایا۔ وہ واقعہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے حواریوں کا مقابلہ ہوا، تو جس زمانے میں جو نبی آتا، اس زمانے کی جو سب سے بڑی چیز ہوتی، اس چیز سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نبی کو معجزہ عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل اپنے عروج پر تھا، میڈیکل کا دورہ تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ عطا کیا۔ وہ جس اندھے کو ہاتھ لگاتے، اس کو بینائی واپس آ جاتی، جس کوڑی کو ہاتھ لگاتے، کوڑ کا مرض ٹھیک ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو نبی آتا گیا، اللہ تبارک و تعالی اسے معجزہ دیتا رہا۔
حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، جب باری آئی شفیع المذنبین کی، جب باری آئی محبوب رب المشرقین والمغربین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک معجزہ نہیں عطا کیا، بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اے نبی، ہم تجھے سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بنا رہے ہیں۔ نبی کا ہاتھ معجزہ ہے، نبی کی آنکھیں معجزہ ہے، نبی کا سر مبارک معجزہ ہے، نبی کا چلنا معجزہ ہے، نبی کا اٹھنا معجزہ ہے، نبی کا بیٹھنا معجزہ ہے، نبی کا تکلم معجزہ ہے، نبی کا بات کرنا معجزہ ہے۔ حضرات محترم، سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ حضرات محترم، یہ نبی کا معجزہ ہی ہے کہ اگر نبی صبح کے وقت میں کسی سے مصافحہ کر لیتے تو شام تک اس کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا معجزہ ہی ہے کہ اگر نبی کا پسینہ کسی کو مل جاتا تھا تو آپ تو جسم کو سنوارنے کے لیے، خوشبو دینے کے لیے عطر لگاتے ہیں یا پرفیوم لگاتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کے پسینے کا معجزہ ہے کہ جو انسان نبی کا پسینہ لگاتا تو اس کا صرف جسم نہیں مہکتا تھا بلکہ اس کی نسلیں مہکتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا معجزہ ہی ہے کہ اگر نبی کسی کھارے پانی کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈال دیتے تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا۔ سبحان اللہ، مدینے شریف میں کتنے کنویں ہیں کہ جن کنووں کے اندر نبی پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور آج تک ان کنووں سے میٹھا پانی نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور تا قیام قیامت میٹھا پانی نکلتا رہے گا۔ کیوں کہ یہ کسی اور کا معجزہ نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کا معجزہ ہے۔ حضرات محترم، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا۔ اے عرب came to you، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا if you are a prophet show me a معجزہ، اگر تم نبی ہو تو مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معجزات دے کر کے بھیجتا ہے۔ حضرات محترم، کل کے اعرابی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اختیار والا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ قدرت والا ہوا کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے آج کے ان مسلمانوں پر جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کہتے یہ ہے کہ نبی کو اختیار نہیں تھا، نبی کو قدرت نہیں تھی۔ کس چڑیا کا نام ہے؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ طاقت دیکھنی ہے تو آ میرے نبی کی بارگاہ میں، دیکھنا ہے تو آ میرے نبی کی بارگاہ میں۔ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اے عرب came to رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا اور آ کر کے کہنے لگا if you are a prophet، اگر آپ نبی ہو show me a معجزہ، مجھے کوئی معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا جو آپ معجزہ دکھا دیں۔ کہا بات سن، یہ جو سامنے دشت ہے اس سے جا کر کے کہہ دے کہ تجھے آمنہ کے لال محمد عربی نے بلایا ہے۔ حضرات محترم، وہ عربی گیا، جا کر کے اس درخت سے کہا، اب اس درخت کے نہ کان ہے، اس درخت کے نہ حضرات محترم مائنڈ ہے، اس درخت کی نہ زبان ہے، وہ درخت نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، لیکن دیکھیے یہ کہ بھیجنے والا کون ہے، حکم کس نے دیا ہے؟ وہ اعرابی جاتا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے اس نے ابھی، بغیر کلمے کے ہے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان ہوتا تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ ایک مومن کے حکم کو اللہ تبارک و تعالی اتنی طاقت
طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز کو بولتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ آپ فتح شاہ کی بارگاہ میں کیوں آتے ہو؟ آ کر کے کیوں دعا کرتے ہو؟ آپ کا یہی عقیدہ ہے نا کہ فتح شاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے اپنے حبیب کے صدقے، فتح اولیاء کو پاور عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے، کہ ان کی بارگاہ میں آئیں گے تو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ لیکن یہ مومن ہے، یہ بلیور ہے، وہ جانے والا نان بلیور تھا، وہ نان مسلم تھا، لیکن حضرات محترم دیکھیے کہ اس کو بھیجا کس نے تھا، یہ دیکھیے کہ بھیجنے والا کون تھا۔ کہا اس درخت کے پاس چلا جا، جا کر کے کہہ دے کہ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ حضرات محترم اب لائیے کائنات میں کوئی ایسی مشین جو درخت کو زبان عطا کر دے، لائیے کوئی ایسی مشین جو درخت کو بیان کر دے۔ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ وہ اعرابی جاتا ہے درخت کے پاس، جا کر کے کہتا ہے اے درخت تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا ایسے چلا جیسے انسان چلتا ہے، اور نبی کی بارگاہ میں آ گیا۔ اس کے ہر پتے آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ حضرات محترم جب اتنا دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ نبی نے فرمایا اے درخت جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا۔ تو اب جیسے درخت چل کے آیا تھا اسی طریقے سے پیچھے ہٹتا ہوا اپنی جگہ پر جا کر کے کر گیا۔ حضرات محترم یہ نبی کا معجزہ ہے، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ درخت ان کی تعظیم کریں، کہو سبحان اللہ، پتھر ان کی تعظیم کریں، کہو سبحان اللہ، جانور ان کی تعظیم کریں، کنکری ان کی تعظیم کریں، ہر چیز ان کی تعظیم کرتی ہے۔ حضرات محترم کیا تمہیں یاد نہیں کہ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں لایا تھا۔ ابو جہل کو پتا نہیں تھا کہ یہ سامنے جو ہے وہ کون ہے، لیکن ان کنکریوں کو ضرور پتا تھا کہ یہ جو سامنے ہے یہ کوئی عام ذات نہیں ہے، بلکہ یہ آمنہ کا لال اور اللہ کا حبیب ہے۔ کنکری لانے کے بعد کہتا ہے حضرات محترم محمد اگر تم نبی ہو تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب اس عقل کے اندھے کو ذرا کوئی یہ بتائے کہ تو اپنی مٹھی میں پوچھ رہا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے۔ ارے یہ نبی تو وہ ہے جو عرش کی خبریں دیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ نبی تو وہ ہے جو جنت و دوزخ کیا ہے، یہ نبی تو وہ ہے کہ اگر اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ آج میرا موضوع ہی یہی ہے کہ دست مصطفیٰ کے معجزات۔ اب یہاں رکیے، حضرت انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کی والدہ ماجدہ ام سلیم نے حلوہ بنا کر کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ اے انس یہ حلوہ لے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور کہنا کہ میری والدہ نے یہ حلوہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور سلام بھی عرض کیا ہے کہ حضور ہمارے لیے سلامتی کی دعا کر دیں۔ حضرت انس بن مالک وہ حلوہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں فدا کا و ابی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، میری والدہ نے یہ چھوٹا سا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے اور عرض کیا ہے کہ میرے لیے سلامتی کی دعا کر دیں۔ حضور نے وہ حلوہ لیا اور رکھ دیا اور حضرت انس سے کہا اے انس فلاں 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 کو جاؤ اور جا کر کے کہہ دو کہ تمہیں محمد عربی نے بلایا ہے۔ حضرت انس جب چلنے لگے تو آقا نے فرمایا انس رکو، ایک کام کرو، جیسے ہی تم گھر سے نکلو راستے جو غلام ملے اس کو تمہیں محمد عربی نے بلایا ہے۔ حضرات محترم، حضرت کعب عرض کرتے ہیں ایک مرتبہ میں کلام مجید پڑھ رہا تھا، میری نظر پڑی کہ حضور کا گزر ہوا،
میں اور زیادہ اچھے انداز میں کلام مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ حضور نے حضرت کعب سے پوچھا، اے کعب، تم فلاں جگہ بیٹھ کے کلام مجید کی تلاوت کر رہے تھے، میں ادھر سے گزرا تو تم نے اور اچھے انداز میں دکھانے کے لیے کلام مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ جبکہ کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، تکبر میں آتا ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کر سکتے، آپ کو عبادت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ مگر حضرت کعب سے حضور پوچھتے ہیں، اے کعب، جیسے ہی میں گزرا تم اور زیادہ اچھے انداز میں کلام مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ کہا، ہاں حضور، میں اس لیے تلاوت کر رہا تھا تاکہ آپ رک کر کے میرا کلام مجید سنیں۔ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا یہ تکبر ہے، اور حضور کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا یہ ثواب ہے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر پہ گئے، آپ نے سلام کیا، اندر سے آواز نہیں آئی، دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر بھی آواز نہیں آئی، تیسری مرتبہ سلام کیا، پھر آواز آئی، دروازہ کھلا، آپ نے پوچھا، میں نے پہلی مرتبہ سلام کیا تو جواب کیوں نہیں آیا؟ کہا، حضور جواب دیا تھا لیکن ہلکے۔ کہا، دوسری مرتبہ بھی ہلکے دیا تھا۔ کہا، تیسری مرتبہ میں جواب کیوں دیا؟ کہا، حضور میں یہ چاہتا تھا کہ بار بار آپ میرے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہے، یہ سلامتی کی دعا کرتے رہے۔ تو حضرات محترم، حضرت انس اب گھر سے نکلے، فلاں کو جا کے دعوت دی حضرت انس نے۔ اب راستے میں جو بھی ملتا آپ اس سے کہتے، حضور نے دعوت دی ہے، حضور کے گھر چلو۔ حضرت انس کے پاس جو بھی آتا، جو بھی ملتا، حضرت انس اس کو دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ کتنے مقدر کے سکندر تھے وہ لوگ کہ جن کی دعوت حضور کائنات کر رہے ہو، سبحان اللہ۔ آج اگر اسی زمانے میں آپ ہی کے حبیب میں اگر کسی MLA یا MP کے یہاں شادی ہو اور وہ آپ کے یہاں پہ کارڈ بھجوا دے تو پورے محلے کے اندر ہم چرچا کرتے ہیں کہ فلاں منسٹر نے مجھے کارڈ بھیجا ہے، فلاں MP نے مجھے کارڈ بھیجا ہے، اس اسٹیٹ کے CM نے مجھے کارڈ بھیجا ہے کہ اس کی بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے۔ ہم حضرات محترم خوشیوں میں ڈوب جاتے ہیں، ہم پھولے نہیں سماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے آدمی نے ہمیں کارڈ بھیجا ہے، بڑے آدمی نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، بڑے آدمی نے ہمیں شادی کارڈ بھیجا ہے، اس کی شادی میں ہم جا رہے ہیں۔ مگر قربان جائیے ان صحابہ کے مقدر پر کہ جنہیں دعوت دینے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ اب جس کو کہا جاتا وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتا۔ اب چند لمحوں کے بعد حضرت انس پلک کے آتے ہیں، حضرت انس دیکھتے ہیں کہ پورا گھر حضور کا بھر گیا ہے، سبحان اللہ۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا بھی تھا، اے انس کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت انس نے کہا تھا تقریباً 300 لوگ تھے۔ حضرت انس حلوہ کتنے لوگوں کے لیے بنا کے لائے تھے؟ صرف حضور کی دعوت کی تھی، صرف حضور کے لیے لائے تھے۔ اب یہاں 300 لوگ جمع ہیں، کے لیے ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ حلوہ سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سامنے شیرنی رکھ کر کے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کے اندھوں سے کہو کہ حضور نے حضرت انس کا لایا ہوا حلوہ سامنے رکھا اور آپ نے اس پر کچھ پڑھا تو کیا پڑھا ہوگا؟ تلاوت کلام مجید ہی کی ہوگی، اللہ کا کلام ہی پڑھا ہوگا۔ حضرات محترم، اگر پڑھنا جائز نہ ہوتا تو حضور اس حلوے کو سامنے رکھ کر کے کچھ نہ پڑھتے۔ اس چیز سے یہ ثابت ہو گیا کہ شیرنی کو سامنے رکھ کر کے کچھ پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں
10 کو دعوت دی کہ 10 آتے جاؤ اور اس حلوے سے کھاتے جاؤ. حضرات محترم 10 صحابی آتے جاتے ہیں, حلوے سے کھاتے جاتے ہیں. جب 300 مکمل ہو گئے تو حضرت انس سے کہا اے انس تم بھی آ جاؤ, تم بھی اس سے کھا لو. حضرت انس نے بھی کھا لیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے انس وہ حلوہ ختم ہو گیا یا باقی تھا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں کہ وہ حلوہ کتنا تھا. ارے جب میں آیا تھا جب زیادہ تھا, جب یہ لے کے واپس جا رہا تھا تب زیادہ تھا. حضرات محترم یہ آقا کریم کے دست مبارک کا معجزہ ہے کہ آقا نے اس حلوے کو ہاتھ لگایا تو 300 لوگوں کے کھانے کے بعد بھی وہ حلوہ اتنا ہی تھا جتنا حضرت انس بنا کے لائے تھے. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کا معجزہ ہے. جب حضرات محترم کفار و مشرکین عاجز آ گئے نا تو ابو جہل کا دوست تھا جو یمن میں رہتا تھا, حبیب اس کا نام تھا, انویٹیشن بھیجا ابو جہل نے. اے حبیب تو بڑا ماہر ہے عربی کے اندر, تو بڑا کمال رکھتا ہے ایجوکیشن کے اندر, ہم تو عاجز آ گئے ہیں, ایک تو ہی آسرا بچا ہے, آ کر کے ذرا تو گفتگو کر لے اس محمد ابن عبداللہ سے جنہوں نے ہمارے بتوں کی دھجیاں اڑا کے پھینک دی ہیں. آؤ اس سے ملاقات کرو, کلام کرو, ہو سکتا ہے کہ تم باتوں میں اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الجھا دو اور لاجواب کر دو. حضرات محترم حبیب کے پاس جب انویٹیشن بھیجا تو حبیب اس انویٹیشن کے ملتے ہی یمن سے چلا مکے کی طرف. اب دل ہی دل میں 2 سوال لے کے آیا تھا. وہ 2 سوال کون سے تھے؟ جب مکہ پہنچے نا حضرت حبیب آنے کے بعد میں دعوت دے دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ فلاں فلاں مقام پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. حضرات محترم مغرب کا وقت گیا, مغرب کے بعد میں عشاء کا وقت آیا. حضرت حبیب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں آپ سنا ہے میں نے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے. حضور نے کہا ہاں الحمدللہ میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. حضرات محترم اب کلام کرنے کے بعد حبیب کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے, 14ویں کا چاند بڑے آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا اور آسمان کی دودھیا روشنی مکے کے صحرا کو گد گد کر رہی تھی. حبیب نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک نظر چہرے مصطفیٰ کو دیکھا. سبحان اللہ, چاند کو دیکھتا ہے حبیب, ادھر چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. دل ہی دل میں سوچتا ہے یہ چاند اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا چہرے مصطفیٰ خوبصورت ہے, یہ نہیں ہے جتنا کمال والا چہرے مصطفیٰ ہے. حضرات محترم 2 سوال تو لے کے آیا تھا نا حبیب. حبیب کی زبان کھلی, جیسے ہی زبان کھلی اتنا بڑا سوال کر دیا کہ حضرات محترم کسی کے سامنے بھی اتنا سوال کیا جائے تو انسان عاجز ہو جاتا ہے. جیسا کہ حضرت خلیل اللہ نے نمرود کے سامنے سوال کیا تھا کہ تو تو یہ سورج جو پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ڈوبتا ہے, اگر تو خدا ہے تو اس ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا. یہ ایسا ہی سوال تھا. حبیب نے کہا یہ 14ویں کا چاند بڑی یاب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیس بی اپون ہم, اگر آپ نبی ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. حضرات محترم لائیے اس کائنات میں کوئی ایسی سائنس, لائیے کوئی ایسا فلسفہ اس دنیا کے اندر جو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے. لائیے کوئی ایسا فلسفہ کہ جیتی جاگتی بے جان چیز کے اندر جان ڈال کر کے دکھا دے. آپ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتے. رکیے, ایک بوڑھے صحابی تھے, حضور کی بارگاہ میں آئے. حضرات محترم عصا ان کے ہاتھ میں تھا. ٹیکتے ٹیکتے حضور کی بارگاہ میں آئے. رات کا وقت ہوا, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جب حضور کی بارگاہ سے چلنے لگے نا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. یا رسول اللہ اندھیرا بہت ہے اور مجھے آنکھوں سے کم دکھتا ہے, عصا میرے ہاتھ میں ہے, روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں مجھے ٹھوکر لگ جائے. ارے اے مسلمان
مسلمانوں، مقدر کے سکندر تھے وہ لوگ، وہ صحابہ ان کے مقدر پر ناز کریے حضرات محترم، انہیں ٹھوکر لگنے کا اگر ہوتا تو اس ٹھوکر سے بچنے کے لیے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا ہمیں دنیا میں ٹھوکر لگنے کا خدشہ ہے تو ہم بھاگ رہے ہیں منسٹروں کے پیچھے، ہم بھاگ رہے ہیں MP MLO کے پیچھے، ان کے پیچھے بھاگ کے اپنے ایمان کو غارت مت کریے مسلمانوں، تیرا مقدر بھی آمنہ کا لال تھا، آج بھی آمنہ کا لال ہے اور قیامت تک تیرا مقدر آمنہ کا لال رہے گا۔ مقدر کو سنوارنا ہے تو ان سے محبت کر جن کی محبت کبھی بے وفائی نہیں کرتی ہے، ان سے محبت کر جو کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں تجھے دھوکہ دیں گی لیکن آمنہ کے لال کی محبت تجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ بوڑھے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ رات کا اندھیرا ہے، ٹھوکر لگنے کا خدشہ ہے، کروں تو کیا کروں، میرے لیے کوئی انتظام کر دیجئے۔ اگر آقا چاہتے تو انہیں چراغ دے دیتے، ایسا ہی ہو سکتا تھا نا آپ کے یہاں پہ رات میں کوئی آئے، پورے ہگلی کی لائٹ چلی جائے اور آپ سے کوئی آنے والا کہے حضرت آپ کے پاس آیا ہوں واپس جاؤں گا، اندھیرا بہت ہے، راستے میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، میرے لیے کوئی انتظام کر دو، تو آپ کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ٹورچ ہوگی تو آپ اس کو دے دو گے، بھائی جا اس ٹورچ کی روشنی میں چلا جا۔ اگر حضور چاہتے تو اسے چراغ کی روشنی بھی عطا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ مگر قربان جائیے آمنہ کے لال پر، قربان جائیے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان بوڑھے صحابی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک عصا تھا، حضور نے اپنا دست مبارک جیسے ہی اس عصا سے، کس کے عصا سے؟ وہ بوڑھے صحابی کی چھڑی یعنی عصا سے ٹچ کیا، ابھی ٹچ کرنا تھا کہ حضرات محترم وہ چھڑی روشن ہو گئی، سبحان اللہ، وہ چھڑی سے نور کی روشنی نکلنے لگی اور حضور نے کہا کہ اس روشنی میں تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب وہ صحابی چلنے لگے، ان کے پیچھے پیچھے ایک صحابی اور چلے، ان کے ہاتھ میں بھی عصا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ صحابی جن کے عصا کو حضور نے روشن کیا تھا ان کا گھر قریب آ گیا، وہ کہنے لگے دوسرے صحابی سے میرا گھر تو آ گیا ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے میرا گھر تو ابھی بڑی دور ہے، اب آگے اندھیرا ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ لیکن حضرات محترم ان کے عقیدے ہماری طرح نہیں تھے، ان کے عقیدے ہماری طرح دھول مول کے نہیں تھے کہ حضرات محترم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ان کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا، ان کا بلیف بڑا اسٹرانگ تھا۔ حضرات محترم وہ دوسرے صحابی جو پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا گھر دور ہے لیکن مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا، آپ کے عصا کو حضور نے اپنے ہاتھ سے روشن کیا ہے نا، بس اسی چھڑی سے ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرات محترم اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور نے تو ان صحابی کے عصا کو ہاتھ لگایا تھا تو وہ عصا روشن ہو گیا تھا، نور کی روشنی اس سے نکلنے لگی تھی۔ ان صحابی کی چھڑی کو تو ہاتھ نہیں لگایا تھا لیکن ان صحابی کا عقیدہ دیکھیے، ان صحابی نے کہا کہ میں اپنی چھڑی کو آپ کی چھڑی سے مس کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس چھڑی کو مس کیا وہ چھڑی بھی روشن ہو گئی۔ تو جملہ دے وہ جو چھڑی کو روشن کر سکتے ہیں وہ ہمارے دلوں کو روشن نہیں کر سکتے، ہمارے دلوں کو بھی روشن کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم محبت اس نبی سے کیجئے جن کی محبت کبھی بے وفائی نہیں کرتی، اس نبی سے کیجئے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ حضرات محترم وہ جب اس دنیا میں آئے تب بھی آپ کو یاد کرتے ہوئے آئے، جب اس دنیا سے گئے تب بھی آپ کو یاد کرتے ہوئے گئے۔ حضرات محترم حبیب نے کہا توجہ ہے نا آپ کی، یہ جو 14ویں کا چاند ہے آسمان پہ چمک رہا ہے بڑی آب و تاب کے ساتھ، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو میں تمہیں نبی مانوں۔ اب لائیے امریکہ سے لے کے فیزی تک اور فیزی سے لے کے فرانس کی گلیوں تک کوئی ایسی مشین جو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، لیکن یہ اختیار تھا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یہ کوئی
آج دنیا کا جو رائٹر ہے اس کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے جس پر تیرا اور میرا ایمان ہے۔ حضور نے کہا کہ تو دیکھنا چاہتا ہے چاند کے بیٹی کو، نے کہا ہے یہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ چاند بے ٹکڑے کیوں نہیں ہوتا جو بچپن میں حضور کی انگلی کے اشارے پر گردش کرتا ہو۔ بچپن میں حضور پالنے میں رہتے تھے نا، تو جب حضور اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند اسی طرف گردش کرتا تھا۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی کا کھلونا تھا۔ آج آپ کے بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہو تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ چاہے تو توڑ دے اور چاہے تو اس کو کبھی ادھر گھمائے، کبھی ادھر گھمائے، کبھی ادھر گھمائے۔ یہ میرے نبی کا کھلونا تھا۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ حضرات محترم، اب حبیب دیکھ کر کے حیران ہے، توڑ تو دیا، یہ توڑنا ایک معجزہ تھا اور جوڑنا خود ایک اور معجزہ تھا۔ توڑنا ایک معجزہ اور جوڑنا ایک معجزہ، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ حضور نے پھر اشارہ کیا، ٹوٹا ہوا چاند آپس میں پھر مل گیا، سبحان اللہ۔ حضور نے کہا حبیب ایک معجزہ تو دیکھ لیا، دوسرا سوال بتا دو۔ حضرات محترم، حضور نے فرمایا حبیب دوسرا سوال خود بتاؤ گے یا میں خود بتا دوں؟ حبیب تو اس نیت سے آئے تھے کہ حضور کو لاجواب کر دیں گے، لیکن حبیب دیکھ رہے ہیں کہ خود لاجواب ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا حبیب جب تو گھر سے چلا تھا تو یہی دو سوال سوچ کے چلا تھا، ایک سوال تو تم نے کر دیا، دوسرا سوال تیرا یہ ہے، تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، جسم اس کا کام نہیں کرتا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو طبیبوں کو تو نے دکھا دیا، لیکن عاجز آ گیا ہے، کوئی ڈاکٹر اس کو ٹھیک نہ کر سکا، کوئی طبیب اس کو ٹھیک نہ کر سکا۔ تو یہی چاہتا ہے نا کہ اگر میں نبی ہوں تو وہ اچھی ہو جائے۔ اپنی بیماریوں کو کیوں دنیا داروں کے سامنے پیش کرتے ہوئے یا تو اپنے نبی کو اختیار والا مانو، اور یا تو پھر ایسا ہے کہ ہمارے عقیدے سچے نہیں ہیں۔ کیوں پریشانیوں میں دنیا داروں کو طلب کرتے ہو؟ پریشانی میں آمنہ کے لال کو طلب کرو، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو۔ حبیب کی لڑکی جو نہ چل سکتی تھی، نہ دیکھ سکتی تھی، نہ حرکت کر سکتی تھی، حبیب نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ حضور نے سوال خود بتا دیا، کہا جا، جب تو گھر جائے گا تو تیری بیٹی شفا ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ حبیب جیسے ہی گھر پہنچا، آج تک دروازہ خود کھولتا تھا، لیکن جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے بیٹی تڑپ کے آئی، دروازہ کھولا، گلے سے لگ گئی۔ حبیب چیخ پا، بیٹی یہ کیا ہو گیا؟ کہا رات خواب میں ایک نورانی چہرے والا آیا تھا، سبحان اللہ، اس نے اپنا کہ میری ساری بیماری ختم ہو گئی، سبحان اللہ۔ یہ نبی کے دست مبارک کا معجزہ ہے۔ جسم ٹوٹا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اتنے پاورفل نبی، اتنا پاورفل نبی ہونے کے بعد تم حضرات محترم اپنی منتیں، اپنی آرزویں ایسی دنیا سے لگائے بیٹھے ہو کہ جن کے اندر وفا نہیں ہے۔ حضرات محترم آؤ چلو اس مدینے والے کی طرف، آؤ چلو آمنہ کے لال کی طرف، اپنا دل ہم اس نبی سے لگائیں جو نبی کل بھی ہمیں یاد کرتا تھا، آج بھی ہمیں یاد کرتا ہے اور تا قیامت ہمیں یاد کرتا رہے گا، جو کل بھی ہمارا حامی تھا آج بھی ہمارا حامی ہے اور حضرات محترم محشر میں بھی ہمارا حامی ہوگا۔ میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم خیر امت ہو۔ حضرات محترم اب ذرا سوچئے کہ آپ کی تعریف اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے کہ تم خیر امت ہو، تم کون؟ زور سے بولیے،
اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ خیر ہیں کیا؟ خود پوچھئے اپنے آپ سے، سوال کریے کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. ہر آدمی، میں خود یہاں سے لے کے وہاں تک اپنے آپ سے سوال کرے ذرا، اس 24 گھنٹے کے اندر میں بہتر ہوں؟ کتنا جھوٹ بولتا ہوں، کتنی نمازوں کو چھوڑتا ہوں، کتنا اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہوں، تو کیا میں بہتر ہو سکتا ہوں؟ تو پھر بہتر کون ہے؟ بہتر تو وہ تھے جو بدر کے میدان میں گئے، بہتر تو وہ تھے جو حنین میں گئے، بہتر تو وہ تھے جو رستم و سہراب کے سینے پہ چڑھ کے اسلام کا علم بلند کرتے رہے، بہتر تو وہ تھے جو قادسیہ کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھوڑے دریاؤں کے اندر ڈالے تو شاعر مشرق کو کہنا پڑا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے بہتر تو وہ تھے جو رسول اللہ کے ایک اشارے پر شب عروس کی حالت میں حضرات محترم بیوی بستر پہ ہے، آج ہی شادی ہوئی ہے لیکن اعلان سن لیا رسول اللہ کا تو اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، بستر چھوڑ دیا، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر کے حضور کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے. وہ تھے بہتر. حضرات محترم بہتر ہم نہیں ہیں. اپنے آپ کو بہتر کیجئے، اپنے اعمال کو بہتر کیجئے، اپنے کردار کو بہتر کیجئے. یاد رکھیے دنیا کی کوئی چیز آپ کو چینج نہیں کر سکتی، یہ فطرت کا قانون ہے، کوئی آپ کو چینج نہیں کر سکتا. خود آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تعویذ، کوئی انسان آپ کو نہیں بدل سکتا. کیونکہ قرآن کا اعلان ہے کہ جب تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اللہ بھی تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا. یہ کھلا قرآن کا اعلان ہے. تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، نصیحت کو قبول کرنے کی کوشش کیجئے. یاد رکھیے جو دوست صرف آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کرتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اور جو آپ کی خامیاں بتاتا ہے وہ آپ کا دوست ہے. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. حضرات محترم اگر آپ کی خامیاں بتائی جا رہی ہیں تو اسے اپنا دوست سمجھیے. ہو سکتا ہے کوئی الفاظ سن کر کے زندگی کی لیلا تبدیل ہو جائے، اور اگر یہ لیلا تبدیل ہوئی تو پھر قبر کی منزل بھی آسان اور حشر کی منزل بھی آسان. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبته واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.